کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے اس اصول مطالعہ کورس کی 5ویں نشست ہے، جس میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ کس طرح اساتذہ کرام کی مسلسل رہنمائی اور تربیت نے ایک شخصیت کے اندر ذوق مطالعہ کو پروان چڑھایا، اور یہی تدریجی محنت آگے چل کر اسے ایک عظیم شخصیت بنانے کا سبب بنی، یہاں تک کہ مطالعہ اس کی زندگی کا لازمی جز بلکہ اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ تو آج ہم حضرت شیخ الاسلام صاحب کی مطالعاتی زندگی ایک عملی رہنمائی کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں پہلا پوائنٹ شخصیت سازی کے 3 بنیادی عوامل، یہ ایک تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات، پہلا مرحلہ، حضرت شیخ الاسلام صاحب کی مطالعاتی زندگی کو مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اس میں پہلا مرحلہ آتا ہے بچپن میں کتابوں سے محبت، تیسری بات حضرت کے معروف اساتذہ کرام کا مختصر تعارف، چوتھی بات دوسرا مرحلہ آتا ہے جس میں اساتذہ کرام نے مطالعے کا ذوق پیدا کیا۔ اب کیسے کیا، کس کس انداز سے کیا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے جس میں حضرت خود مطالعہ کرتے ہیں اور خود علمی جستجو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور چھٹی بات، پھر کتابوں سے اجمالی واقفیت کا طریقہ کار کیا تھا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ 7ویں بات، پھر درس و تدریس، درس و تالیف تک کا سفر، اپنی رسمی طالب علمانہ زندگی سے پھر وہ تدریس کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اور 8ویں بات، مطالعے کا دائرہ کیا ہے، عربی اردو مصنفین میں کون سے مصنفین حضرت کو پسند ہیں اور کن کن مصنفین کی کتب کا حضرت نے مطالعہ کیا، ہم اس کو سمجھیں گے، اور کس طریقے سے مطالعہ کیا یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ اور 9ویں بات، اخبارات اور رسائل کے مطالعے کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے حضرت باطل نظریات کی تردید اور مطالعے کا طریقہ کار، کہ جب آپ دوسرے نظریے کے لوگوں کی افکار پر تردید کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، اور دوسرے نظریات کا مطالعہ کب کیا جائے، اس حوالے سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اور 11ویں بات، متاثر کن شخصیت کا تعارف۔ 12ویں بات، مغربی مفکرین کے نظریات کو کن کتابوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور 13ویں اور آخری بات، طلباء کرام کے لیے ایک قیمتی نصیحت۔ پہلا پوائنٹ ہے شخصیت سازی